پاکستان کے لیے ہمیشہ بہترین آپشن رہا ہے کہ وہ ایران سے آئل خرید. پاکستان ایران سے پیٹرول بھی لے سکے گا، ایران کا پیٹرول باقی ملکوں میں بھی جائے گا. فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں اس خطے کے لیے؟ اس وقت 108 دن کے بعد یہ ابتدائی معاہدہ طے پا گیا. ایران جو ہے وہ پہلے سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ مضبوط ہوگا؟ جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے ہر ملک کے اوپر اور پھر لیبنان کے اوپر اور باقی اس کے بعد ایران، تو دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. مطلب کشمیری سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے ساتھ نفرت کا اظہار. السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہوین. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار قمر عثمان بٹی صاحب. پاکستان عالمی امن کا ضامن بن گیا. آج وزیر اعظم پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ابتدائی معاہدہ ہوا ہے اس پر بطور ثالث دستخط کر دیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی الیکٹرانک دستخط کیے تھے. ایک 14 نکاتی جو ابتدائی فارمولہ طے ہوا ہے دونوں فریقین کے درمیان، یہ سوئٹزرلینڈ میں 19 جون کو ہونا تھا لیکن پہلے ہی دستخط کر دیے گئے. سر کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان جو اپریل سے کوشش کر رہا تھا، کتنی بڑی سفارتی اور سیاسی کامیابی ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایران کو مبارکباد کہ انہوں نے یہ جنگ جو ہے بالآخر اپنے جو نقطہ نظر ہے اس کے مطابق جیتی ہے، کیونکہ جس قسم کا دباؤ اس کے اوپر چل رہا تھا اور جو چیزیں چل رہی تھیں اس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ ایران کو ملیمیٹ کر دیا جائے گا. بہت زیادہ طاقت کے زوم میں ہے امریکہ، لیکن ایران نے بھی اس کے اوپر مزاحمت دکھائی. لیکن اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ اس قسم کا ایک آپ کو تاریخی کردار ہے. پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل جیسی ناجائز ریاست ہے اس کے آگے بھی بند باندھ سکتا ہے، اور جو امریکہ جیسی ریاست جو پوری دنیا میں آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ اس نے ہیروشیما میں ناگاساکی اور جاپان کے اوپر جو سیکنڈ ورلڈ وار میں حملے کیے، تو اس کے بعد پورا تسلسل ہے جو عراق کے ساتھ اس نے کیا، جو افغانستان کے ساتھ کیا، جو باقی جگہوں پہ کیا. تو امریکہ اپنی منمانیاں کرتا آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ آ کے امریکہ کو ایک فل سٹاپ لگایا. اور اس میں جہاں ایران کی بھرپور مزاحمت تھی اور اس کی حکمت عملی تھی جس میں اس نے بحر ہرمز کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کے بعد اپنی باتیں اس نے رکھی اور اپنی باتیں منوائی ہیں، وہیں پاکستان کا ایک ثقافتی رول بھی تھا. اور پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کے پاکستان کے فیلڈ مارشل تک، پاکستان کے تمام جو آپ کہہ لیں بیوروکریٹک نیٹ ورک تھا، خارجہ امور کے لوگ تھے، سب اس میں جس طریقے سے انگیج تھے. اور پاکستان نے یہ جنگ آپ کہہ لیں کہ یہ ایران سے زیادہ اپنی جنگ کے طور پہ یہ جنگ لڑی. وہ جس طریقے سے ماضی میں کہتے ہیں نا کہ جب افغانستان کے اوپر رشیا نے حملہ کیا تو اس وقت بھی لوگ کئی کہانیاں گھڑنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان نے شاید CIA کے لیے، شاید امریکہ کے لیے یہ سارا جو تھا ساتھ دیا تھا. حالانکہ اس وقت بھی پاکستان نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑی تھی، کیونکہ رشیا کا افغانستان تک آنا اور اس کے بعد آگے جو تھا پاکستان تھا. تو پاکستان نے اپنی سروائیول، اپنی بقا کے لیے ایک لاہے عمل اختیار کیا، ایک پوری سٹوری اور پورا چیزیں کیے اور اس کے مطابق وہ جنگ لڑی. ابھی بھی یہی تھا کہ جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے ہر ملک کے اوپر اور پھر لیبنان کے اوپر اور باقی اس کے بعد ایران، تو دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. تو پھر پاکستان نے ایک باقاعدہ شٹ اپ کال دی. آپ دیکھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے وہ ایران گئے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی افواج پاکستان کی اس جنگ کے اندر پوری انگیجمنٹ تھی، پوری انوالومنٹ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پاکستان کی جیت ہے اور افواج پاکستان کی بھی جیت ہے. اور ایران کو اس لیے مبارکباد کہ وہ ایک بھرپور مزاحمت کار ملک کے طور پہ ابھرا ہے. اچھا سر، فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں اس خطے کے لیے؟ اس وقت 108 دن کے بعد یہ ابتدائی معاہدہ طے پا گیا. ایران جو ہے وہ پہلے سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ مضبوط ہوگا؟ اسرائیل میں الیکشن بھی ہیں اور کافی ان کی پوزیشن سلو بھی ہے اور ڈاؤن بھی ہے نیتنیاہو کی. دیکھیں تو فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گریٹر اسرائیل کا کنسپٹ. ایران کی جو معیشت پچھلے کئی سالوں سے جنگوں میں الجھی ہوئی ہے. جی مطلب جب سے ایران کے اندر انقلاب آیا، اس انقلاب کے اوپر بہت ساری آپ باتیں کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک طبقے کو دبایا گیا، دوسرے طبقے نے اپنی ساری منمانیاں کی، بہت ساری چیزیں کی جا سکتی. لیکن اس ایرانی انقلاب کے بعد جس طریقے سے عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو دبانے کی کوشش کی، امریکہ نے، باقی ممالک نے، اس کے خلیجی ممالک جو تھے اس کے اوپر دباؤ بڑھاتے رہے، وہ ایک پوری جنگوں میں الجھا رہا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے اوپر آپ کہیں سینکشن رہی ہیں. یہ سینکشن عالمی طور پہ رہی ہیں. پاکستان
کے لیے ہمیشہ بہترین آپشن رہا ہے کہ وہ ایران سے آئل خریدے. پاکستان کے لیے ایک بہترین آپشن تھا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ گیس لائن پروجیکٹ کیا تھا, ایک معاہدہ ہونے کے باوجود. اس معاہدے میں انڈیا بھی شامل تھا, لیکن انڈیا اس معاہدے سے نکل گیا کیونکہ امریکہ نے انڈیا کو اس معاہدے سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کیا. وہ سارا نیوکلیر پروجیکٹ جو امریکہ نے انڈیا کو دیا, اس کے نتیجے میں انڈیا اس معاہدے سے نکلا, اور اس کے بعد سے پاکستان اور ایران ہوگا وہ پروجیکٹ. اب کیا ہے, اب راستہ کھل گیا. ٹھیک ہے, اب پاکستان اور ایران کا نہ صرف گیس لائن پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, بلکہ پاکستان ایران سے پیٹرول بھی لے سکے گا. ایران کا پیٹرول باقی ملکوں میں بھی جائے گا. تو وہ پیٹرول جو پہلے وہ صرف خوراک کے بدلے یا ادویات کے بدلے بیچنے تک محدود تھا, اب وہ چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا کو سیل آؤٹ کر سکے گا. پھر وہ کلیمز کر رہا ہے اپنے, اس میں سے اس کے کتنے کلیمز مانے جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. $300 ارب کا ان کا خیال ہے کہ $300 ارب جو ہے ان کو نقصان ہوا ہے اور وہ ان کو ہرجانے کے طور پہ دیا جائے. اب کتنا ملتا ہے یہ باتیں آگے ایسا ایسا کھلیں گی, لیکن اگر اس کے اوپر سینکشنز ہی ہٹ جاتی ہیں تو ان کی معیشت کی بحالی کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہوگی. مطلب انہوں نے اگر سینکشن میں اتنے سال گزارے ہیں اور بہت کچھ, آپ دیکھیں نا, میں دیکھ رہا تھا کہ ایرانی کرنسی جو ہے پتہ نہیں کتنے, مطلب 1 کروڑ روپیہ جو ہے ایرانی کرنسی کا, وہ آپ کہہ لیں کہ پاکستانی اس وقت تقریباً کوئی تھوڑی سی امپروو ہوئی تھی, کوئی 3500 کے قریب ہوئی ہے. یہ 7 سے 8 ہزار, جب مذاکرہ شروع ہوئے تو 7-8 ہزار پہ چلی گئی تھی, پھر گری اور گرتے ہوئے کوئی 24-2500 کے اوپر گئی, اب پھر کوئی پرسوں تک تو 3500 کے قریب تھی. اب کتنی امپروو ہوئی ہے, لیکن کرنسی کا لیول کیا ہوا, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران بہت معاشی طور پہ تباہ ہوا ہے. لیکن اب اس کے لیے راستے, اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو وہ نہیں, نیچرلی دیکھیں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, اس میں ایران پہلے سے ایک گارنٹی دیتا ہے, اور وہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہم اپنے جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کو کسی طرح بھی دنیا کو وائلیٹ کرنے کے لیے, کوئی ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور یہ چونکہ ایران آلریڈی اس ایگریمنٹ پہ انگیج تھا تو وہ نہیں کر رہا تھا, اس نے کہا بھی کہ ہم نہیں کر رہے. تو اس کے اوپر یہ غیر ضروری دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ یورینیم ہمارے حوالے کر دو, ہم خطرہ فیل کرتے ہیں, یہ یورینیم سے ایٹم بم بنائے گا, اسرائیل کو اٹیک کرے گا, باقی چیزیں کرے گا. تو ابھی بھی اس ایگریمنٹ میں ایران کی طرف سے یہ چیز کھلی آفر اور کھلی چیز تسلیم کی گئی, شامل کی گئی ہے کہ یورینیم جو ہے وہ ایران نہیں دے گا. مطلب ایران نے اس ایگریمنٹ میں بھی بالکل ہی اپنی بات منوا لی ہے کہ یورینیم نہیں حوالے کرے گا, ہاں بالکل ایٹم بم نہیں بنائے گا. تو میرا خیال ہے یہ ایران کی جیت ہے, ایران پہلے سے یہ کہہ رہا تھا. اگر اس کے ساتھ اس کے اوپر سینکشن ہٹتی ہیں اور یقیناً ہٹیں گی, اب سینکشن رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا. 1-2 ملکوں نے معاہدہ کیا ہے, پاکستان اس میں ثالث ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا ہے, دنیا کے لیے بھی اچھا ہوا ہے کہ دنیا میں ایک بڑا ملک جو ہے وہ واپس آیا. اور جو ممالک کے ساتھ ایران کی پہلے سے کشیدگی تھی, ٹینشن تھی, جس میں سعودی عرب تھا, باقی تھے, وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ایران کو کسی طریقے سے اس تنازع سے نکالا جائے, کیونکہ ان کی وجہ سے بھی ان کے ممالک میں پرابلم آ رہی تھی. سعودی عرب نے اتنی لڑائی میں اگر آپ سوچیں تو عراق کو بھی سپورٹ کیا, باقی جگہ بھی کی, تو اپنا پیسہ بے تحاشا پیسہ تیل کی طرح اس نے بہایا ہے اور ضائع کیا ہے, اور امریکہ کے ہاتھوں وہ ایک کٹ ملٹی کے طور پہ رہا ہے, باقی ممالک بھی رہے. تو اب اللہ کرے گا بہتر ہوگا. ابھی تو عرب ممالک سوچیں گے نا تھوڑا, ایک بلاک, امریکی بلاک یا اسرائیلی بلاک جو ہے اس سے واپس رہیں گے, جس طرح ہم نے دیکھا پاکستان کے ساتھ یو اے جو ہے وہ بھی کافی سوچ رہا ہے اس معاملے میں. دیکھیں یہ فوری طور پہ تو نہیں ہوگا کہ عرب ممالک اٹھ کے امریکی بلاک سے نکل آئیں, کیونکہ امریکہ کا پورا ایک شکنجہ ہوتا ہے, پورا اس نے پوری دنیا کو اپنے لیا ہوا ہے. وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ ایک جنگ کی بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی ادارے جو ہیں وہ ایک جنگ کی بنیاد کے اوپر اتنے شکست خوردہ ہو جائیں کہ پوری دنیا کا کنٹرول چھوڑ دیں. تو یہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ یہ ممالک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ امریکی تسلط سے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے اور نکلیں گے بھی. اور ایک آپ کہہ لیں کہ دنیا جو ہے وہ ڈیولپ کسی اور انداز میں ہو رہی ہے. اب مجھے آنے والے دنوں میں یہ لگ رہا ہے کہ امریکی جو بالادستی ہے وہ پوری دنیا پہ اب نہیں رہے گی. اب 3-4 ممالک جو 1945 میں یہ پورا 5 ملکوں کا بلاک بنا تھا, یہ اس نوعیت کا ہوگا کہ اب سارے ممالک ایکولی اس دنیا کو بہتری کے لیے, باقی چیزیں سیو کرنے کے لیے, اس کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے, اس میں کئی پروجیکٹ ہیں, سی پیک ہے, روڈ بیلٹ پروجیکٹ اور بہت ساری چیزیں, تو اس طرف بڑھے گی دنیا. اچھا سر, پاکستان میں بھی اس وقت کافی سیاست بھی گرم ہے, بجٹ بھی پیش ہوا. آج قومی اسمبلی میں بجٹ کے اجلاس سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات کی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کہ اگر وہ احتجاج ختم کرتے ہیں اور سیاست کی طرف آتے ہیں, مذاکرات کی طرف آتے ہیں, تو یہ نوٹیفیکیشن واپس بھی لیا جا سکتا ہے.
تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں حالات بہت ہی نازک ہیں، خاص طور پر راولہ کوٹ میں، اور جس طرح 15 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید بھی ہو چکے ہیں، پولیس والے بھی ہیں، کمیٹی کے لوگ بھی ہیں. تو یہ کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ کشمیر میں الیکشن بھی ہے، پیپلز پارٹی سے پہلے یہ ڈیمانڈ بھی کر چکی ہے کہ ان الیکشن کو ملتوی کیا جائے، تو یہ ایک خاص دیکھیں بلاول کا خاص پارٹی کے لیے، یا کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تو ہے بہرحال کشمیر. دیکھیں بلاول کا تو پہلے سے اسٹانس تھا کہ کشمیریوں کو انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بیشتر مطالبات کی، بلکہ تمام مطالبات کی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا. اور جب بین کیا گیا تو اس وقت بھی آپ کے پاس یقیناً یہ اطلاعات آئی ہوں گی کہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اس کے اوپر خاصی پوچھ گچھ بھی کی کہ اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ آپ نے کم از کم جو اتنا بڑا سٹیپ ہے یہ تو کم از کم میرے سے مشاورت ضرور کر لیتے کہ آپ بین کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بین کرنے سے کیا ہوا کہ جو ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ چل رہی تھی مذاکرات کی صورت میں، باقی چیزیں وہ ختم ہو گئیں. تو پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد تھوڑا سا وزیر اعظم تھوڑا سا ڈاؤن اسٹیپ، حالانکہ مذاکرات کی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ مذاکرات کی بات کریں، تو مذاکرات ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن چونکہ اس میں ساری چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ انڈیا پیچھے تھا، اور آپ نے دیکھا محبوبہ مفتی کا بیان بھی آیا، باقی کشمیری لیڈرز بھی جو تھے وہ اس میں ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اور ان لیڈروں کو اپیلیں کی کہ آپ کم از کم لڑائی کو اس لیول پہ نہ لے کے جائیں کہ دشمن ملک جو ہے وہ سازش کرے، وہ کام کرے، اور آپ پوری ایک تحریک آزادی کو، پوری ایک جو جانوں کے نذرانے لوگوں نے دیے ہیں، وہ کیا وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر خون خرابہ ہو اور لوگ پاکستان سے نفرت کریں؟ مطلب کشمیری سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے ساتھ نفرت کا اظہار. اچھا سر، اس میں ایک سوال جو یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو سسٹم کا حصہ بن کے باقاعدہ الیکشن کی طرف جائیں اور پھر وہ جو امینڈمنٹس چاہتے ہیں وہ کر لیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے نا، سسٹم کا حصہ بنے. اس طرح تو گورنمنٹ کے خلاف جا کر احتجاج کر کے تو دشمن کو فائدہ ہی ہونا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو باقاعدہ اسمبلی میں آنا چاہیے، وہاں پہ امینڈمنٹس اور باقی پروگریس کے لیے وہ کریں کام؟ دیکھیں مطلب ایک میجر پولیٹیکل پارٹی اگر آپ کے اس ڈیمانڈس کی سپورٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بلاول کا یہی کہنا تھا نا کہ ہم آپ کے اس ڈیمانڈ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ 12 سیٹوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں آپ نکالنے کے لیے، لیکن ان 12 سیٹوں کو نکالنے کے لیے خالی پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے تو وہ نہیں نکلیں گی، وہ تو 2/3 میجورٹی چاہیے. تو 2/3 میجورٹی کے لیے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس طرف آنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اوپر سٹانس کچھ رکھیں اور اندر آپ کا سٹانس کچھ ہو. تو یا تو کلیئرٹی کے ساتھ پورا سٹانس رکھیں. مطلب جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر بائیکاٹ میں رہتی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر کالعدم رہتی ہے، تو پھر یہ اس مطالبہ کون کرے گا؟ مطالبہ پھر ایک پولیٹیکل پارٹی رہ جاتی ہے جس نے ابھی تک اوپنلی سپورٹ کی ہے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کی، باقی کسی نے تو نہیں کی. تو باقی اگر پارٹی وہاں پہ نہیں آتی، الیکشن میں نہیں آتے، مطلب وہاں پہ نون لیگ جیت جاتی ہے، جو باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کشمیری عوام کو بھی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی، کہ اگر ہمارے اس قسم کے مطالبات ہیں اور وہ پیورلی ریلیٹڈ ہیں بالکل آپ کے ایوان سے، اور وہاں پہ امینڈمنٹ ہونی ہے، تو اس طرف جانا پڑے گا. بہت شکریہ جی. بالکل پاکستان نے جس طرح عالمی امن کے لیے ایک ثالث کا کردار ادا کیا، اس میں پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس پہ بھی ایسے ہی مذاکرات کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے اس کی دعوت بھی دی اپوزیشن کو، لیکن کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے مذاکرات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.